رات کے 12 بجنے والے تھے۔ میں ابھی تک بیکری میں کام کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اماں میرے انتظار میں ابھی تک سوئی نہیں ہوں گی، مگر میری بھی مجبوری تھی۔ بیکری میں کام ہی اتنا زیادہ تھا کہ کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے تھے۔ اگرچہ میں اپنے کام میں کافی حد تک ماہر ہو چکا تھا، مگر بیکری کا کام اتنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب کوئی دوسرا پاس نہ ہو۔ کھانے میں اجزاء کی مقدار کا حساب، ذائقے کا خیال رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے جا چکے تھے، صرف بیکری کی لائٹ ہی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بیکری گاؤں سے دور نہر کے کنارے پر واقع تھی۔ بیکری کے علاوہ ایک گوشت کی دکان، سپر سٹور اور چند ورک شاپس تھیں۔ ارد گرد کے گاؤں والے اپنی ضرورت کی سبھی اشیاء یہاں سے خریدتے تھے۔ بیکری نہر کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے رات کو عجیب سا سکون اور خوف کا ملا جلا احساس ہوتا تھا۔ جیسے میں اپنے کام میں مصروف تھا، اچانک بیکری کے دروازے پر مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے اور کسی کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ جلدی سے کام ختم کر لوں، پھر گھر چلا جاؤں گا، میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر کام تھا کہ مکمل ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی نامکمل لگ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی دروازے کے پاس آ کر رک گیا ہو۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس گیا۔ کیا پتہ کوئی چور ڈاکو ہو؟ میں نے تھوڑا سا سر نکال کر دروازے سے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میرے دل میں خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ اس وقت میں وہاں پر بالکل اکیلا تھا۔ سڑک بھی سنسان تھی، البتہ نہر کا بہتا پانی فضا میں شور پیدا کر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گھبراہٹ سے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا تو بیکری کی لائٹ میں مجھے 2 ہیولے نظر آئے۔ میں بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں 2 بچے کھڑے تھے، جن میں سے ایک کی عمر 6 سال اور دوسرے کی عمر 10 سال تھی۔ کشادہ چہرہ، سیاہ آنکھیں، جن میں بھوک اور خوف کی جھلک تھی۔ کچھ دیر تک میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ان بچوں سے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ بچوں نے سہمتے ہوئے جواب دیا، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میں نے دل میں رحم محسوس کرتے ہوئے انہیں کھانے کے لیے تازہ مٹھائی دے دی۔ جیسے ہی مٹھائی ان کے ہاتھ لگی تو انہوں نے ساری مٹھائی ایسے کھائی جیسے وہ کئی دنوں کے بھوکے ہوں۔ میں بچوں کی شکل اور بھوک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اصل حیرانگی تو مجھے اس وقت ہوئی جب وہ بچے بیکری سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کام ختم کیا اور بیکری بند کر کے اپنی سائیکل لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بچے کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ ان کے والدین کون تھے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال گردش کر رہے تھے۔ سوچ رہا تھا کہ میں ان بچوں کے بارے میں کس سے ذکر کروں۔ فاطمہ تو ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور میں اماں سے بات کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے ابراہیم بیٹا؟ اماں میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آج آنے میں اتنی دیر کر دی؟ اماں، بیکری میں مٹھائی کا ایک آرڈر آیا تھا اور صبح ہر حال میں وہ آرڈر دینا تھا۔ میں کام کرنے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا اور کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی ویرانی نے میرا استقبال کیا۔ پتہ نہیں فاطمہ اور اماں کے جھگڑے کب ختم ہوں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے تھکے ہوئے انداز سے بیڈ پر گرا اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا نام ابراہیم ہے۔ میرا تعلق گجرات کے نواحی گاؤں دولت نگر سے ہے۔ میرے علاوہ میرا ایک بھائی اور ہے جس کا نام احمد ہے۔ ابا کپڑے کی فیکٹری میں سپروائزر تھے۔ فیکٹری میں نوکری ہونے کی وجہ سے ہمارا گزر بسر گاؤں کے دوسرے لوگوں کی نسبت اچھا ہوتا تھا، یعنی کہ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ میں اور میرا بھائی قریبی قصبے میں اچھے پرائیویٹ اسکول سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہماری ہر خواہش کو کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیا جاتا تھا، مگر میرے والدین نہیں جانتے تھے کہ وقت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچانے والا تھا۔ ایک دن ابو کی میت فیکٹری کے چند ملازم لے کر گھر آئے
اور کہنے لگے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گودام میں آگ لگ گئی تھی، جہاں ابا سمیت 5 ملازمین جھلس گئے تھے۔ یہ سن کر ہماری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ سارے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ اماں بیوہ ہو گئی تھیں، میں اور میرا بھائی یتیم ہو گئے تھے۔ پہلے تو ہم گھر بیٹھ کے سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے۔ ابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ میں فیکٹری کے ملازمین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے باپ کو مارا ہے، میں ابھی تھانے جاؤں گا، تمہارے مالک کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ اماں روتے ہوئے مجھے سمجھانے لگیں اور بولیں، بیٹا ابھی تو کم عمر ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں اماں، میں ابھی تھانے جاؤں گا، یہ کوئی من گھڑت قصہ سنا رہے ہیں، کوئی اور وجہ ہوگی۔ جس پر ماں میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولیں، نہیں بیٹا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ باپ تو تیرا اس دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی بس اتنی ہی تھی، اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ بھائی صاحب آپ لوگ جائیں، میں سنبھال لوں گی اپنے بیٹے کو۔ جوان خون ہے، سنبھال لینا اپنے بیٹے کو۔ کرم دین نے اتنا عرصہ فیکٹری میں کام کیا ہے، اس لیے ہم درگزر کر رہے ہیں، یہ لو کچھ پیسے ہیں۔ فیکٹری کے مینیجر نے اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اماں کو دیتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب چل دیا۔ پھر پتہ نہیں کون آیا اور کون گیا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، پڑھائی میں میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اور دوسرا اماں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیں پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دلوا سکتی۔ اماں نے جو جمع پونجی اکٹھی کی تھی وہ بھی 6 ماہ کے عرصے میں ختم ہو گئی تھی۔ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تھی۔ ایک دن اماں بولیں، بیٹا تو جوان ہے، اب میرا اور اپنے چھوٹے بھائی کا تو ہی سہارا ہے، تم کوئی محنت مزدوری کر لو تاکہ ہم تینوں سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ پھر میں نے محض 14 برس کی عمر میں اپنی عمر سے زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور محنت کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے ہمیں خوشحال سمجھتے تھے، اب ترس بھری نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر خود کو کام میں جھونک دیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے ہمت نہ کی تو میری ماں اور بھائی کا میرے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ اب میرے سامنے صرف ایک مقصد تھا، اپنی ماں اور بھائی کی زندگی کو اس غربت کی دلدل سے باہر نکالنا اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ واپس لانا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنے خالو کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ میرے لیے کسی نوکری کا بندوبست کر دیں۔ میرے والد اکثر اپنا وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ان کا گھر تھا۔ ابا کے جانے کے بعد انہوں نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے ایک بیکری میں نوکری کا بندوبست کیا۔ بیکری کے مالک کو ایسے ملازم کی تلاش تھی جو ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہو، تو میرے خالو نے میرا تعارف کروا دیا۔ بیکری کے مالک نے خالو کی ضمانت پر مجھے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں مجھے بیکری کا کام کرنا مشکل لگتا تھا۔ چیزوں کی مقدار اور ذائقے کا خیال رکھنا، یہ سب میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، اپنے کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے دل میں عزم کیا کہ میں اپنے کام کو دیانتداری اور محنت سے سیکھوں گا۔ شروع میں بیکری کا مالک مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے کام سیکھنے کی لگن اور دیانتداری سے متاثر ہونے لگا تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ رکھا تھا۔ لوگ دور دور سے ہماری بیکری کی مٹھائی لے کر جانے لگے تھے۔ میں نے بیکری میں ہر چیز کو صفائی اور طریقے سے رکھا ہوا تھا۔ بیکری کا مالک ایک دن مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، بیٹا میں نے آج تک کسی لڑکے کو اس طرح دل جمی سے کام کرتے نہیں دیکھا۔ میرے پاس 20 لڑکے آئے ہیں کام سیکھنے کے لیے، مگر جو لگن، محنت اور ذائقہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ میں اب اکثر بیمار رہتا ہوں۔ تمہاری دیانتداری اور لگن کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے آج سے صرف تم ہی اس بیکری کو سنبھالو گے۔ تم بس شام میں آ کر مجھے حساب دے دینا، تمہاری تنخواہ کے ساتھ تمہیں کمیشن بھی ملا کرے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں فخر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مالک نے بیکری کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی۔ اب بیکری کا سارا کام اور حساب کتاب میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ میرے لیے زندگی میں ایک بہت بڑا موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ موقع میرے لیے امید کی نئی کرن ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس موقع کو کبھی ضائع نہیں کروں گا، اس لیے میں نے پہلے سے زیادہ محنت اور جدوجہد سے کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر آ کر اماں کو یہ خوشخبری سنائی، جس پر وہ روتے ہوئے کہنے لگیں،
میرا بچہ، میں جانتی تھی کہ تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ ہمارے گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ احمد اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 برس بیت گئے تھے۔ ایک دن اماں کو اچانک میری شادی کا خیال آیا۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی بھانجی فاطمہ کا نام رکھا۔ فاطمہ شکل و صورت کے لحاظ سے اچھی لڑکی تھی، مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی۔ اماں کو میں نے ہاں میں جواب دیا۔ میرا جواب سنتے ہی انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا کام کیا اور 2 ماہ کے اندر فاطمہ کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ میں فاطمہ کے ساتھ ایک اچھی اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال بیت گئے۔ اماں کو فاطمہ کی گود سونی لگنے لگی اور ایک دن وہ فاطمہ کو چیک اپ کے لیے قریبی ہیلتھ ورکر کے پاس لے گئیں۔ واپسی پر اماں نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے قدموں سے زمین سرک گئی۔ اماں بولیں، بیٹا ڈاکٹرنی کہتی ہے کہ تیری بیوی کو شہر لے جا کر کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس کے علاج کے لیے تقریباً 10 لاکھ کی رقم درکار ہوگی، اور پھر بھی اگر اللہ کو منظور ہوا تو اولاد ہوگی، نہیں تو تیری بیوی کے پاس اولاد کا ہونا ناممکن ہے۔ یہ سن کر میں اور فاطمہ حیران رہ گئے۔ فاطمہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب آئے روز اماں اور فاطمہ میں جھگڑے ہونے لگے تھے۔ اماں ساتھ والی پڑوسن کے ساتھ مل کر میرے لیے لڑکی دیکھ آئی تھیں۔ اسی وجہ سے فاطمہ اماں کے ساتھ جھگڑ کر اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ میں نہا دھو کر شیشے کے سامنے بال بنا رہا تھا۔ اماں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولیں، بیٹا ناشتہ بنا دوں؟ نہیں اماں، رہنے دو، میں بیکری میں ہی کر لوں گا۔ آپ آج جا کر فاطمہ کو گھر لے آئیے گا۔ میں اپنی سائیکل لیے بیکری کی جانب چل دیا۔ سارا دن بیکری میں مصروف رہا۔ میرے ذہن سے رات والا واقعہ نکل چکا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ اس وقت کسی گاہک کا آنا ناممکن تھا۔ میں نے جلدی سے بیکری بند کی۔ میرے گھر کی طرف جانے والا راستہ بڑا دشوار تھا۔ میں اپنی سائیکل لیے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک سے اندھیرا بڑھنے لگا۔ موسم نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے تھے۔ میں سائیکل لیے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں آندھی چھا گئی اور زوردار بارش برسنے لگی تھی۔ بارش کی وجہ سے کچے راستے میں کیچڑ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پھسلنے کا خطرہ تھا۔ اس لیے میں نے کچھ دیر انتظار کرنا ہی مناسب سمجھا تاکہ موسم کچھ ٹھیک ہو اور میں جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ کچھ مجھے گھر جانے کی اس لیے بھی جلدی تھی کہ فاطمہ آج گھر آ گئی ہوگی اور اماں کے ساتھ وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے میں مغرب کے وقت ہی بیکری بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا، مگر راستے میں موسم کی خرابی کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی میں نے سامنے دھند میں آتے ہوئے 3 وجود دیکھے جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی بچے تھے جو رات کو بیکری میں آئے تھے، مگر اب ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی، دیکھنے میں 12 یا 13 سال کی لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے بچوں کے پاس گیا اور بچوں کے ساتھ کھڑی لڑکی سے پوچھنے لگا کہ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ تم لوگ اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہے ہو؟ جس پر وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، ہماری ماں ہم سے کھو گئی ہے، ہمارا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اس طوفانی بارش میں ہمیں اپنے گھر جانے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں خود تم لوگوں کو تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں بارش رک گئی۔ میں نے آسمان پر نظر دوڑائی تو بادل بھی کافی حد تک غائب تھے اور رات کا اندھیرا بھی پھیل چکا تھا۔ میں نے کچے راستے پر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور دور تک مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ ان کے گھر کا بتایا گیا ایڈریس یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے گھر لے کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے بچوں کو سائیکل پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ دونوں بچے اور لڑکی بہت خاموش اور گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو پیار سے سمجھایا کہ آپ لوگ پریشان مت ہو، جیسے ہی صبح ہوگی میں آپ کو آپ کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ میں نے بچوں کی اداسی ختم کرنے کے لیے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، میرا نام زلیخا ہے، یہ دونوں میرے بہن بھائی ہیں۔ ہم لوگ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر جا رہے تھے کہ اچانک ہماری ماں ہم سے بچھڑ گئی اور ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جب میں ان بچوں کو لے کر گھر میں داخل ہوا، اماں تیزی سے میری جانب بڑھیں۔ اماں حیرانگی سے بولیں، ارے ابراہیم،
تم کن لوگوں کو گھر لے آئے ہو؟ اماں، اس لڑکی کا نام زلیخا ہے اور یہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ یہ اپنی ماں سے بچھڑ گئے ہیں، اس لیے میں ان کو گھر لے آیا ہوں۔ صبح ہوتے ہی میں ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ آپ انہیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں، یہ کل رات سے بھوکے ہیں۔ اور ہاں، فاطمہ آ گئی ہے کیا؟ نہیں بیٹا، اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اماں نے آہستگی سے جواب دیا۔ اماں، آپ نے پھر اس کے سامنے دوسری شادی کی شرط رکھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ رہی، میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ فی الحال آپ مہمانوں کو دیکھیں۔ اماں اچھا کہتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئیں اور 3 پلیٹوں میں کھانا نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں اور اماں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جیسے ہی اماں نے ان بچوں کے سامنے کھانا رکھا، وہ تینوں کھانے پر اس طرح ٹوٹے جیسے وہ مہینوں کے بھوکے ہوں۔ تینوں نے جھٹ سے اپنی اپنی پلیٹیں خالی کر دیں۔ پھر اماں انہیں کمرے میں لے آئیں جو کسی کے زیر استعمال نہیں تھا، اور میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح میں فجر کے وقت اٹھا، نماز ادا کی اور عجلت میں بیکری کے لیے نکل گیا۔ زلیخا اور بچے ایک دم میرے ذہن سے نکل گئے تھے۔ سارا دن میں بیکری میں مصروف رہا۔ پھر جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج تو میں نے بچوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑنے جانا تھا، میں نے تیزی سے بیکری بند کی۔ اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ سیاہ برقعے میں ملبوس ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، مجھے 5 کلو تازہ مٹھائی چاہیے۔ میری بیکری میں مٹھائی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اب تو وقت نہیں، آپ کل صبح آ کر لے جانا۔ جس پر وہ عورت بولی، آج جمعرات ہے اور میں تبرک کے طور پر مٹھائی لے کر جانا چاہتی ہوں۔ عورت کی بات سن کر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی دکان دوبارہ کھولنی پڑی اور میں اس عورت کا آرڈر تیار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد آ کر میں اپنا آرڈر لے جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ عورت دکان سے نکل گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ عورت دوبارہ بیکری میں داخل ہوئی تو میں نے اپنا آرڈر مکمل کر لیا تھا، مگر یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے جو مٹھائی تیار کی تھی وہ آرڈر سے زیادہ تھی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ میں نے مٹھائی والا شاپر عورت کے ہاتھ میں تھمایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے ٹکرایا، ایک خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں خاموشی سے کھڑا اس عورت کو دیکھتا رہا۔ اس نے پیسے کاؤنٹر پر رکھے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بیکری سے نکل گئی۔ میں تیزی سے عورت کے پیچھے بھاگا۔ بات سنیے بہن جی، میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جس پر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور خوش دلی سے بولی، انشاءاللہ اللہ تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نہر کی پٹری پر چلی گئی اور میں واپس بیکری میں آ گیا۔ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے پیسے اٹھائے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عورت تو صرف 2500 کی مٹھائی لے کر گئی تھی اور یہ پورے 10,000 تھے۔ وہ عورت دوبارہ آئے گی تو میں اسے واپس کر دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے اور گھر آ گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فاطمہ سامنے صحن میں بیٹھی زلیخا سے باتیں کر رہی تھی اور بچے احمد کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے مٹھائی والا شاپر فاطمہ کو دیا۔ اس سے کہا کہ یہ مٹھائی بچوں میں بانٹ دے۔ بچے مٹھائی کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں فاطمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد کتنی ہی دیر فاطمہ سے باتیں کرتا رہا، اور جب میں نے دیکھا کہ فاطمہ سو گئی تھی تو میں خاموشی سے باہر آ گیا۔ اماں کے کمرے میں دیکھا، وہ بھی سو رہی تھی۔ میں بچوں کے کمرے میں آ گیا تاکہ تفصیل سے بچوں کے بارے میں جان سکوں۔ جب میں بچوں کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ تینوں بچے جاگ رہے تھے۔ پہلے تو میں حیران ہوا، پھر اپنے دل میں سوچا کیا پتہ کہ گھر کی دوری اور انجان جگہ کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ میں نے سب سے بڑی لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ لڑکی نے مجھے اپنے بارے میں ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بری طرح اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ لڑکی بولی، ہمارا تعلق جنات سے ہے، ہم انسان نہیں بلکہ جن ذات ہیں۔ میں نے بے یقینی سے لڑکی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات سچ ہے تو خدا کے لیے میری بیوی اور ماں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اور غلطی سے بھی یہ بات ان کو مت بتانا کہ تم لوگ انسان نہیں بلکہ جنزاد ہو، ورنہ وہ تم لوگوں کو 1 منٹ بھی اپنے گھر میں رکنے نہیں دیں گی۔ میں اس جنزادی کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ میں کیسے ان کی مدد کروں اور کیسے ان بچوں کو ان کی دنیا میں چھوڑ کر آؤں۔ اچھا بچوں، اب تم سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا،
ابراہیم، یہ کس مصیبت کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو تم؟ یا اللہ، مجھے اس مصیبت سے نکال، میرے لیے کوئی وسیلہ بنا۔ میں ساری رات ایسے ہی اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور رات گزرنے کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ جب فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی، میں نے وضو کیا اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی حل بتا دے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا اور پھر میری آنکھ فاطمہ کے بولنے سے کھلی، جو شاید اماں سے ناشتہ بنانے کی وجہ سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے کلاک دیکھا جو صبح کے 10 بجا رہا تھا، یعنی کہ میں آج پھر بیکری سے لیٹ ہو گیا تھا۔ جب سے یہ بچے میری زندگی میں آئے تھے، میں بیکری سے لیٹ ہونے لگا تھا۔ بیکری وقت پر نہ کھولنے کی وجہ سے سیل بھی کم ہونے لگی تھی۔ بیکری کے مالک نے مجھ سے 1-2 دفعہ پوچھا بھی، کیا بات ہے ابراہیم، تم آج کل کافی لیٹ آ رہے ہو؟ اگر تمہاری یہی روٹین رہی تو مجھے ناچار کسی اور کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ آج کہیں پھر مالک بیکری میں نہ آ جائے، میں نے جلدی سے اپنی سائیکل اٹھائی اور بنا ناشتہ کیے بیکری کی طرف چل دیا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ آج کسی سے مشورہ کر کے ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ میں بیکری پہنچا اور جلدی سے بیکری کھول کر سامنے گوشت والے کے پاس چلا گیا۔ اس کا نام اقبال تھا۔ اقبال سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ اکثر میں اپنے مسئلے اقبال سے شیئر کیا کرتا تھا۔ میں اقبال کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ابراہیم یار کیوں مذاق کر رہے ہو کہ جنات کے بچے تیرے پاس ہیں اور تیرے گھر میں رہ رہے ہیں؟ میں تم سے کیوں مذاق کروں گا؟ کیا تمہیں میری شکل سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں کتنا پریشان ہوں؟ میری بات سن کے اقبال بولا، اچھا یار، میں تمہیں ایک عامل کے بارے میں بتاتا ہوں جسے میں کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے وسط میں عامل کی جھونپڑی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ عامل تمہاری اس سلسلے میں مدد کرے گا، اور کوشش کرنا دوپہر کے وقت جانا۔ اس وقت عامل اپنی جھونپڑی میں موجود ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آج دوپہر میں ہی جاؤں گا۔ ویسے بھی آج جمعہ ہے اور جمعے کے روز بیکری 2 گھنٹے کے لیے بند ہوتی ہے۔ میں اقبال سے کہتا ہوا بیکری میں آ گیا اور جلدی سے گاہکوں کو فارغ کرنے لگا۔ 11:30 بجے کے قریب میں نے بیکری بند کی اور گھر جانے کے بجائے قبرستان کی طرف چل دیا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک اطمینان تھا کہ میں بچوں کو ان کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو قبرستان کے سناٹے سے عجیب و غریب آوازیں محسوس کر کے مجھے نہ جانے کیوں اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا، حالانکہ میں بیکری سے بڑا مضبوط ہو کر نکلا تھا۔ تبھی مجھے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ یقیناً یہ جھونپڑی اسی عامل کی ہوگی، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ جیسے ہی میں اس جھونپڑی کے پاس پہنچا، مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی تھی، آ گئے ابراہیم۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ عامل میرا نام کیسے جانتا تھا، حالانکہ میں نے تو ابھی تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی میں پیچھے کی جانب مڑا تو میں عامل کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ عامل کی شکل کافی حد تک خوفناک تھی۔ کالی رنگت، موٹے موٹے ہونٹ اور بڑی بڑی گول آنکھوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، پھر اسی لمحے میرے دماغ نے کہا، نہیں ابراہیم، ہمت کرو اور اس عامل سے بات کرو۔ عامل مجھے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ جیسے ہی میں نے عامل کی جھونپڑی میں قدم رکھا تو ایک ناگوار سی بو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہاں عجیب قسم کے جانوروں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جھونپڑی کے درمیان میں آگ جل رہی تھی، جیسے کسی قسم کا کوئی خاص چلہ کاٹا جا رہا ہو۔ میں اپنی پریشانی عامل کو بتانے لگا۔ میری بات سن کر عامل بولا، مجھے پہلے ہی تم میں سے جنات کی مہک آ رہی تھی، جیسے جنات کا سایہ ہو تم پر۔ آج چاند کی 19 تاریخ ہے، میں 23 تاریخ کو تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے گھر سے جنات کے بچوں کو قید کر کے ان کے وطن چھوڑاؤں گا۔ لہٰذا اب تم اپنے گھر جاؤ اور یہاں آنے کا ذکر گھر جا کر ان بچوں کے سامنے مت کرنا۔ میں عامل سے مل کر بیکری میں واپس آ گیا۔ میرے دل میں اطمینان تھا، تسلی تھی کہ کچھ روز بعد بچے اپنی ماں کے پاس چلے جائیں گے۔ جب میں واپس اپنی بیکری میں آیا تو دیکھا کہ بیکری کا مالک دروازے کے باہر کھڑا تھا اور وہ مجھے کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ جب میں مالک کے پاس پہنچا تو مالک بولا، ابراہیم ایسا کرو، تم اپنے گھر جاؤ، جب تمہارے مسئلے ختم ہو جائیں تو بیکری میں آ جانا۔
اتنی دیر تک میں نے تمہاری جگہ کسی اور لڑکے کا بندوبست کر لیا ہے۔ آج سے بیکری کا سارا کام وہ لڑکا دیکھے گا۔ یہ سن کر میں دل برداشتہ ہو گیا اور مالک سے بنا کچھ کہے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر داخل ہوا تو دیکھا کہ بچے احمد کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اماں اور فاطمہ باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ میں خاموشی سے ان کو کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ رات کو جب میں سویا ہوا تھا، اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے صحن میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ جب میں باہر نکلا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس خوبصورت چہرے والی عورت بچوں کے سامنے کھڑی تھی، جو یقیناً بچوں کی ماں تھی، جسے دیکھ کر میں پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس قدر پرکشش لگ رہی تھی کہ میں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اچانک سے وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے رحم دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میرے بچوں کو پناہ دے کر۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گی۔ میں کافی دیر تک اس عورت کو دیکھتا رہا۔ پھر میں عورت سے کہنے لگا، آپ اپنے بچوں کو انسانوں کی دنیا میں کیوں چھوڑ کر گئی ہیں؟ جس پر وہ بولی، ہمارا تعلق جنات کے شاہی خاندان سے ہے۔ میرا شوہر قبیلے کا سردار تھا۔ اس کے بھائیوں نے سرداری کے لالچ میں میرے شوہر کا قتل کر دیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ قبیلے میں رواج ہے، جب کوئی سردار مر جاتا ہے تو اس کی اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے کو سرداری ملتی ہے، مگر اب میرے شوہر کے خاندان والے میرے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ مجھے تم نیک اور رحم دل انسان لگے تھے، اسی لیے اس طوفانی رات میں اپنے بچوں کو تمہارے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اب کچھ دنوں بعد مجھے سرداری مل جائے گی، اور یہ سرداری اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک میرا بڑا بیٹا 18 سال کا نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی سرداری ملے گی میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاؤں گی، مگر اس کے ساتھ مجھے ایک اور مسئلہ درپیش ہے۔ بچے تب تک اپنے قبیلے میں نہیں جا سکتے جب تک کوئی انسانی عامل ہماری مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ان پر خاص قسم کا عمل کیا گیا ہے۔ ان کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اس سلسلے میں نے ایک عامل سے بات کی ہے اور وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ میری بات سن کر جنزادی مسکرا دی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے سے وہ جنزادی غائب ہو گئی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، ہمارے سونے کے بعد ہی وہ جنزادی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ جنزادی دیکھنے میں بہت ہی حسین تھی۔ میں نے اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دکھنے میں وہ ان بچوں کی ماں ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ میں ہر وقت اسی جنزادی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میرے ذہن میں ہر وقت جنزادی کا تصور رہتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ 3 بچوں کی ماں ہے اور میں بھی شادی شدہ ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ شادی میں میری کافی حد تک رضامندی شامل تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری فاطمہ میں دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جنزادی کے تصور میں گم رہتا تھا۔ اسی طرح میرے دن رات گزر جاتے تھے۔ بیکری کے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا، مگر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، میری جیب میں ہر روز اچھی خاصی رقم موجود ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ رقم جنزادی کی بدولت میری جیب میں موجود ہوتی ہے۔ میں سارا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹا رہتا تھا، شدت سے رات کا انتظار کرتا کہ کب وہ جنزادی اپنے بچوں سے ملنے آئے گی اور کب میں اس کی ایک جھلک دیکھ سکوں گا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میں خاموشی سے صحن میں آ گیا۔ وہ اپنے بچوں سے باتیں کر رہی تھی اور میں خاموشی سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی جیسے اندھیری رات میں چاند۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیوں اس عورت کی جانب کھنچا جا رہا ہوں۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے دل کو اس کا چہرہ دیکھے بغیر چین نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں جنزادی کو چاہنے لگا تھا اور وہ جنزادی بھی میری حالت سے واقف ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتی خود بخود میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میری بیوی مجھ سے روکھے رویے کی شکایت کرتی تو میں خاموش ہو جاتا۔ منگل کی دوپہر میں جب میں سویا ہوا تھا، فاطمہ سمیت سب گھر والے میری ماموں زاد کی شادی میں شرکت کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے۔ مجھے بیکری کی وجہ سے گھر پر ہی رکنا پڑا، کیونکہ بیکری کا مالک آج صبح گھر آیا تھا اور مجھے دوبارہ نوکری پر واپس آنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں نے مالک کی بات مانتے ہوئے دوبارہ سے نوکری پر آنے کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میرا شادی پر جانا ناممکن تھا اور دوسرا بچے بھی گھر میں اکیلے رہ جاتے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑے عامل کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔
پتہ نہیں کیوں میں عامل سے کسی قسم کا عمل نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں جن زادی کے لیے خود غرض ہو رہا تھا کہ اگر وہ بچے یہاں سے چلے گئے تو جن زادی کبھی دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ میرے ضمیر نے مجھے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیوں اپنی خوشی کے لیے بچوں کو ماں سے دور کر رہے ہو؟ میں نے ہمت کر کے عامل کو گھر کے اندر بلا لیا اور کہا کہ وہ عمل کر کے بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دے۔ جیسے ہی عامل بچوں کے کمرے میں گیا، میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف آنے لگا۔ شاید مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ لگ رہا تھا۔ عامل نے گھر کے چاروں طرف کچھ پڑھتے اور پھونکتے ہوئے چکر لگایا اور پھر دوبارہ سے بچوں کے کمرے میں چلا گیا جہاں بچے آرام کر رہے تھے۔ اس نے کچھ پڑھ کر بچوں پر دم کیا تو تھوڑی دیر بعد بچوں کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں آنے لگیں۔ میں دوڑ کر بچوں کے کمرے میں گیا تو وہ بچے وہاں سے غائب تھے۔ عامل کے ہاتھ میں ایک شیشے کا ڈبہ تھا، اس کے اندر 3 چھوٹے چھوٹے پھول پڑے ہوئے تھے۔ عامل میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اب یہ بچے میرے قبضے میں ہیں، میں جلد ہی انہیں ان کی ماں کے پاس چھوڑاؤں گا۔ میں نے عامل کا شکریہ ادا کیا۔ عامل مسکراتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اداس ہو رہا تھا، ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، بے چینی تھی کہ وہ جن زادی دوبارہ نہیں آئے گی۔ اب تو اس کے بچے بھی اس کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہو۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں ایسے ہی زمین پر بیٹھا رہا۔ اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور وہ جن زادی میرے قریب کھڑی رو رہی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ جن زادی میرے سامنے بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ جن زادی کے بچے تو اس کے قبیلے میں پہنچ گئے ہیں، اب اسے کس بات کا غم ہے؟ میں نے جن زادی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے بچے تو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جس پر وہ جن زادی روتے ہوئے بولی، وہ عامل ایک مکار اور جھوٹا انسان تھا، اس نے میرے بچوں کو قید کر لیا ہے۔ بچے اب اس عامل کے غلام بن گئے ہیں، اب وہ جو خواہش کرے گا بچوں کو ہر حال میں پوری کرنی ہوگی۔ جو کام تم انسان کئی سالوں میں کرتے ہو، وہ کام میرے بچے چند منٹوں میں کر دیں گے۔ جن زادی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے جن زادی کی آنکھوں میں آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میں نے جن زادی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ عامل ایک دھوکے باز ہے، میں تو بس تمہارے بچوں کو تم سے ملوانا چاہتا تھا۔ جن زادی نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نیک دل انسان ہو، تم نے تو صرف میرا بھلا چاہا تھا، مگر اب تو وہ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ صرف تم ہی ہو جو میرے بچوں کو واپس لا سکتے ہو۔ اگر میں عامل کی جھونپڑی کے پاس گئی تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی، کیونکہ اس نے اپنی جھونپڑی کے گرد ایک خاص قسم کا عمل کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے آہستگی سے جن زادی سے سوال کیا۔ تمہیں صرف اس عامل کی جھونپڑی میں جانا ہوگا، اس کی جھونپڑی میں جلتی ہوئی آگ کو بجھانا ہوگا۔ عامل کی آگ صرف چاند کی 24 تاریخ کو ہی بجھ سکتی ہے، اور کل چاند کی 24 تاریخ ہے۔ اس کی آگ تم نے کیسے بجھانی ہے، یہ بات تم انسان ہم جن زادوں سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے جن زادی سے وعدہ کیا کہ میں اس کے بچوں کو عامل کی قید سے چھڑا کر ضرور لاؤں گا۔ اگلے دن میں صبح ہی بیکری چلا گیا اور رات کے 9 بجے تک بیکری میں مصروف رہا، کیونکہ میری 1 ہفتے کی چھٹی نے بیکری کو انتہائی بری حالت میں پہنچا دیا تھا۔ تقریباً 9:30 بجے تک میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ میں نے بیکری بند کی اور سائیکل قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی۔ کچے راستوں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، دور دور تک کسی ذی روح کا کوئی امکان نہیں تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں یا کہیں کہیں سے جھینگروں کی آتی آوازیں ماحول میں چھائی ہوئی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ قبرستان کے باہر جن زادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک پانی کی بوتل مجھے دی اور کہا کہ یہ پانی تمہیں عامل کی آگ پر پھینکنا ہوگا اور کچھ عامل پر۔ میں نے جن زادی کے ہاتھ سے پانی لے لیا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ جلائی تو دور مجھے عامل کی جھونپڑی دکھائی دے گئی۔ اس کی جھونپڑی بھی اندھیرے میں گم تھی۔ میں نے تیزی سے جھونپڑی کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ اچانک میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا
اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے نیچے ایک سخت سی چیز محسوس کی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی ہاتھ پر ماری، میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دل اس انداز میں دھڑکنے لگا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ میرے ہاتھ کے نیچے ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں دہشت زدہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میرے سامنے جنزادی کی آنسو بھری آنکھیں آ گئیں۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر کے بھاگنے والے انداز میں جھونپڑی کی طرف چلنا شروع کرنے لگا۔ میرے ہاتھ میں جنزادی کا عمل کیا ہوا پانی تھا، جسے میں نے عامل کی دی ہوئی آگ پر پھینکنا تھا۔ میں جھونپڑی میں داخل ہوا اور ٹارچ کی روشنی میں جھونپڑی میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ ایک کونے میں مجھے عامل نظر آیا۔ وہ شاید نشے میں دھت سو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے بوتل والا پانی آگ پر ڈالنا شروع کیا۔ جیسے ہی پانی آگ پر ڈالا، عامل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ابراہیم، تم نے میری اتنے سالوں کی محنت ضائع کر دی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک عامل لڑکھڑاتا ہوا میرے تک پہنچتا، میں نے جلدی سے شیشے کا ڈبہ اٹھایا، بوتل میں باقی بچا ہوا پانی اس عامل کے چہرے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی عامل پر گرا، وہ زمین پر گر گیا اور زور زور سے تڑپنے لگا۔ عامل کی حالت دیکھتے ہوئے میں تیزی سے باہر نکلا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلا تو جنزادی باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے میری جانب آئی اور کھینچنے والے انداز میں شیشے کا ڈبہ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ابراہیم، تمہارا بہت شکریہ، میں اور میرے بچے آج سے تمہارے غلام ہیں، تم نے مجھے اور میرے بچوں کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ جنزادی کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور اپنے دل میں خود سے مخاطب ہوا، تم بھلا میری غلام کیسے بنو گی؟ میں تو خود تمہارا غلام بن گیا ہوں۔ ہم آج اپنے قبیلے میں واپس جا رہے ہیں، کیونکہ کل ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہوگی جس پہ مجھے سرداری سونپ دی جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس میں شرکت کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ جنزادی نے عاجزانہ طور پر مجھے اپنی دعوت پر مدعو کیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا اور اس کے قبیلے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچانک سے مجھے ایک جھٹکا لگا، میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر میں مجھے کانوں میں جنزادی کی سرگوشی سنائی دی، آنکھیں کھول دو ابراہیم۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پتہ نہیں یہ جنزادی مجھے کون سی دنیا میں لے آئی تھی، جہاں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ میرے سامنے سفید رنگ کا ایک خوبصورت محل تھا۔ محل میں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے سر پر سونے اور چاندی کے تاج سجا رکھے تھے۔ محل کے کونے کونے کو سفید رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن سے ایک دل فریب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جنزادی اور اس کے بچوں کے ساتھ محل میں قدم رکھا تو میرے اوپر سرخ پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ میرے استقبال کے لیے خوبصورت مرد اور عورتیں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہو کر اس خوبصورت دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے راہداری سے گزار کر ایک کمرے میں لایا گیا۔ کمرہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تا حد نگاہ وہ کمرہ پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ رکھا ہوا تھا، جس پر سبز رنگ کی مخملی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سبز رنگ کے تکیے رکھے ہوئے تھے، جو سرخ رنگ کے پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف ایک دل فریب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا تھا جیسے کئی اے سی ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ جنزادی کی آواز مجھے ہوش میں لے آئی۔ تمہیں صبح تک اسی کمرے میں قیام کرنا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں تمہارے لیے کھانا آ جائے گا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا کر آرام کر لینا، بہت تھک گئے ہوگے۔ جنزادی یہ کہتے ہوئے مسکرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں پلنگ پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گیا ہوں۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں سونے اور چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ کنیز نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹرے کو میز پر رکھا اور چلی گئی۔ میں نے کھانے پر نظر دوڑائی تو اس میں تازہ بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، ساتھ میں موسم کے تازہ پھل پڑے ہوئے تھے۔ کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اتنا لذیذ کھانا میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا، اس کے اندر ایک مشروب تھا
جو دکھنے میں دودھ جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا تو مجھے ایک دم سے نیند آنے لگی۔ اگلی صبح میری آنکھ جنزادی کی آواز پر کھلی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میری نظر جنزادی پر پڑی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے حواس کھونے لگا ہوں۔ سنہری لباس میں اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ جنزادی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور میرے قدموں میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں ابراہیم، تم مجھے چاہنے لگے ہو، کسی حد تک میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ جنزادی کے منہ سے الفاظ سن کر میں ہکا پکا رہ گیا اور جلدی سے جنزادی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ایسا ناممکن ہے، تم ایک انسان ہو اور میں ایک جنزادی ہوں۔ یہ ایک انگوٹھی ہے، اسے تم اپنے ہاتھ میں ڈال لو۔ جب بھی تمہارا مجھے ملنے کو دل کرے گا میں حاضر ہو جاؤں گی۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ایک پوڑی کھول کر مجھے دی۔ یہ میں نے شاہی طبیب سے خاص تمہاری بیوی کے لیے بنوائی ہے۔ انشاءاللہ تمہاری بیوی کو اس دوا سے شفا مل جائے گی اور تمہیں اللہ اولاد کی نعمت نصیب کرے گا۔ میں بت بنا جنزادی کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں تو بس جنزادی کے حسن میں کھو گیا تھا۔ اچھا، تم شام کی تقریب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنزادی کمرے سے نکل گئی۔ میں کتنی دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر جنزادی کے دیے گئے کپڑے پہن کر تیار ہونے لگا۔ جیسے ہی میں نے شاہی لباس زیب تن کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ میں نے جنزادی کی دی ہوئی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور اپنے دل میں جنزادی کو یاد کرنے لگا۔ ابھی میں جنزادی کو یاد کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں جنزادی کی آواز سنائی دی، آپ نے مجھے یاد کیا؟ میرے سامنے جنزادی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر میں نہ جانے کتنی دیر تک کھڑا جنزادی کو دیکھتا رہا۔ تقریب شروع ہونے والی ہے، اب ہمیں تقریب میں جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے جنزادی کے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی میں ہال میں پہنچا تو دیکھا ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک سٹیج بنا ہوا تھا۔ ہال میں جنزادے اور جنزادیاں پھر رہے تھے۔ جنزادی کے بچوں نے بھی خوبصورت لباس زیب دن کیے ہوئے تھے۔ مجھے سٹیج پر لے جا کر ایک شاہی کرسی پر بٹھایا گیا اور تقریب کا آغاز ہو گیا۔ جنزادی کے سر پر ایک شاہی چادر دی گئی، جس کا مطلب تھا آج سے جنزادی اس قبیلے کی سردار تھی۔ اس کے بعد مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد مجھے جنزادی نے بہت سے تحائف دیے اور عزت کے ساتھ مجھے اپنے قبیلے سے رخصت کیا۔ جنزادی نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ مجھے وہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ مجھے بہت تکان محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ اماں اور فاطمہ کے بولنے کی وجہ سے کھلی، جو شاید لاہور سے واپس آ گئی تھی۔ فاطمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابراہیم اٹھ جائیں، اور کتنا سوئیں گے؟ آپ نے آج بیکری نہیں جانا؟ اچانک سے فاطمہ کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی جس میں وہ انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اور دیکھنے میں بھی کافی قیمتی لگ رہی ہے۔ یہ میرے ایک دوست نے دی ہے۔ جنزادی کا تصور آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بیکری چھوڑ دی ہے۔ اب میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر شہر میں بیکری کھولوں گا، اور تم تیار رہنا۔ آج ہم شہر جائیں گے لیڈی ڈاکٹر کے پاس تمہارے علاج کے لیے۔ پھر میں نے فاطمہ کا شہر سے علاج کروایا اور ساتھ میں جنزادی کی دوا بھی کھلائی۔ میں نے شہر میں اپنی بیکری کھول لی تھی۔ میرا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نے شہر میں اپنا گھر لے لیا تھا۔ اب جب بھی میرا دل جنزادی سے ملنے کو کرتا ہے تو میں جنزادی کو یاد کر لیتا ہوں۔ پھر ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اماں ان دنوں عمرے پر گئی ہوئی ہے، اور آج جب میں گھر واپس آیا تو فاطمہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت نصیب کر دی ہے، جسے سن کر میں خوش ہو گیا، اور اب میں جنزادی سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔